ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کی جا رہی ہیں، آپ کی سیرت سے متعلق ہے، آپ کی زندگی سے متعلق۔ پچھلے جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ لوگ کیسے گستاخیاں کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور آنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال دیا، اور چادر ڈالنے کے بعد میں اس چادر کو جو ہے زور سے اٹھا، یعنی دبایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کو۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم رکنے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے بھی گلے میں ڈال دیا جائے، کوئی چادر ڈال دی جائے یا رسی ڈال دی جائے اور اس کو دبایا جائے، گھسیٹا جائے، اٹھا جائے، تو اس سے دم گھٹنے لگے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقبہ بن ابی معیط کے شر سے بچایا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو، مارتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اللہ کہنے کی وجہ سے؟ تو بہرحال اب ان مشرکین مکہ نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے خوب پیٹا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک لمبا واقعہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو کفار مکہ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کے شان میں بہت گستاخی کی، برا بھلا کہا، گالیاں دی، الٹا سیدھا کہا۔ تو حضرت حارث ابن ابی حالہ کو معلوم ہوا، تو وہ آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے ہٹ گئے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضرت حارث بن ابی حالہ کو پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کر کے جو ہے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے واقعی میں خوب پٹا۔ اب ان کا تعلق قبیلہ بن مخزوم سے تھا غالباً، تو اس لیے جو ہے مضبوط قبیلہ تھا، چھوڑ دیا۔ حارث بن ابی حالہ کو جو ہے مار کر کے جو ہے نا ختم کر دیا۔ تو کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ جو ضعیف قبیلے والا ہوتا تھا، کمزور قبیلے والا، تو اس کو تو خوب مارتے تھے، اور جو طاقتور قبیلہ والا ہوتا تھا، جس کا تعلق طاقتور قبیلے سے ہوتا تھا، مضبوط قبیلے سے، تو اس کو جو ہے صرف زبانی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، یا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کیونکہ اگر ہم اس کو کچھ کہیں گے یا ماریں گے، پیٹیں گے، تو اس کے قبیلے والے آ کر کے جو ہے نا اب ہمارا مقابلہ کریں گے، وہ ہمارے مد مقابل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ حارث بن ابی حالہ تو جو ہے نا کمزور ہے، تو اب ان کو مارا، ختم کر دیا ان کو، اب یہ بیچارے شہید ہو گئے۔ یعنی صرف دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ دین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مکمل ایک دین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، تو بہرحال وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہیں پر صحن میں جو ہے نا بہت سارے مشرکین جمع تھے. ان میں ابو جہل بھی تھا، یعنی جاہلوں کا باپ، جہالت کا باپ، اور عقبہ بن ابی معیط بھی تھا جس نے گلے میں چادر ڈال کر کے گھسیٹا تھا، دبا دیا تھا آپ کے گلے کو. اور اسی طریقے سے اور بھی مشرکین وہاں پر موجود تھے. تو ابو جہل نے یہ کہا کہ فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، تو اس کی اوجڑی اٹھا کر کے کون لائے گا اور محمد کے اوپر کون ڈالے گا؟ یہ رائے مشورہ کس نے دیا؟ ابو جہل نے. اور یہ ہمیشہ ایسی رائے مشورے دیا کرتا تھا، جیسے کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا خالی رائے اور مشورہ دینے کی، اور اسی پر وہ مر بھی جاتے ہیں. یہ ہمارے گاؤں میں بھی جو ہے نا ایک شخص تھا ایسا، سب لوگوں کو ایسے ہی مشورے دیا کرتا تھا الٹے سیدھے، اور مرا بھی جو ہے نا انتہائی ذلت کی حالت میں مرا. تو الٹے سیدھے مشورے نہیں دینا چاہیے، اچھا مشورہ دینا چاہیے. تو بہرحال ابو جہل جو ہے نا اسی مشورے دیتا تھا. اب عقبہ بن ابی معیط نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، کیونکہ پہلے سے جو پکا دشمن تھا یہ. اب وہ گیا، جانے کے بعد میں دیکھا کہ اونٹ ذبح ہوا ہے اور اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے. اوجڑی اڑا کر لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، تو اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر، آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ تھے، توجہ الی اللہ تھی، اور اس خیر والے عمل میں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ میری پشت پر میری پیٹھ پر کیا رکھا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. اب چونکہ بدنی اعتبار سے نحیف تھے، کمزور تھے، اب کفار مکہ کے مجمع کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، اور انہوں نے آپ کی پشت پر سے اس اوجڑی کو نہیں نکالا. مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس وقت میں چھوٹی بچی تھی، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے ابو سجدے میں ہیں اور ابو کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی ہے، اندازہ لگا اونٹ کی اوجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، نعوذ باللہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور آنے کے بعد میں جو ہے باپ کی پشت پر سے اس اوجڑی کو ہٹایا، سرکایا، اور کفار کو بھی جو ہے نا برا بلا کہا. چھوٹی سی بچی تھی، یعنی بچیوں کے اندر بھی جو ہے نا اس وقت میں یہ ہمت ہوا کرتی تھی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا اس طریقے سے سزایا جاتا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، کبھی آپ کے راستے میں جو ہے نا کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی آپ کے اوپر پتھر بھی مارے جاتے تھے. یعنی ایسی تکلیفیں جو ہے نا دی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عزم کے ساتھ میں جمے ہوئے تھے، استقلال کے ساتھ میں تھے. یعنی پہاڑ کے اندر جو استقامت نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ استقامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اب ان لوگوں نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے دیکھا کیا محمد تو جو ہے نا اپنی جگہ پر بالکل اٹل ہے، اپنی جگہ پر جو ہے نا جمع ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے نا پختہ ارادہ ہے، عزم ہے، اور یہ اپنے دین سے ہٹنا نہیں چاہتا ہے اور ہٹے گا بھی نہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ کی، اور مشورہ کر کے ایک شخص کو تیار کیا کہ وہ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اور محمد کو جا کر کے سمجھائے. اب اس کام کے لیے مشورے سے کس کو طے کیا؟ عتبہ بن ربیعہ کو. کس کو طے کیا؟ عتبہ بن ربیعہ کو. اب یہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر کے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم شریف ہو، تمہارا خاندان شریف ہے، تم معزز و مکرم ہو، تمہارا خاندان بھی معزز اور مکرم ہے، لیکن تم نے قوم میں فتنہ پیدا کر رکھا ہے، فتنہ ڈال رکھا ہے. تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ، تمہارا آخری مقصد کیا ہے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سردار بن جاؤ تو ہم تمہیں سردار بنانے کے لیے تیار ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں حکومت مل جائے تو ہم تمہیں حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں میں سب سے بڑے امیر بن جاؤ، مالدار بن جاؤ، تو ہم جو ہے نا تم کو اتنا مال دے دیں گے، اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ سب سے زیادہ، سب سے بڑے مالدار تم بن جاؤ گے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو
تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی، باعزت خاندان کی لڑکی، سب سے بڑے خاندان کی لڑکی تم کو لا کر پیش کر دے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ دیکھو یہ معاملہ جو ہے نا صرف اسی وقت میں نہیں تھا، آج بھی جو قوم کا رہبر ہوتا ہے نا، جو قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں بھی جو ہے نا یہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی جو ہے نا یہ سب پیشکش کی جاتی ہے، یہ سب پیشکش ہوتی ہے کہ بتاؤ تم سرداری چاہتے ہو، مالداری چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، کیا تم خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، یا تم مال چاہتے ہو، یہ سب جو ہے نا پیشکش ہوتی ہے باقاعدہ، اور ان کو بولا جاتا ہے، اور جب وہ ان کی گرفت میں آ جاتا ہے، جب حکومت مل جاتی ہے، کرسی مل جاتی ہے، مال مل جاتا ہے، سرداری مل جاتی ہے، امارت مل جاتی ہے، تو اب اس کا وہاں سے نکلنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں سے ہٹنا جو ہے نا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس بچانے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا جیسے اس وقت میں تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی گئی تھی، آج بھی جو ہے نا ایسی آفر دی جاتی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی بات کو سنتے رہے،